السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حاضرین گرامی قدر، محترم سامعین، روزہ دارو، ماہ رمضان کا یہ 19واں دن ہے اور خاکسار کا ماہ رمضان کے فضائل و مسائل کے متعلق 19واں درس کی رمضان کی بعض غلطیوں کی دوسری قسط ہے۔ رمضان کی بعض غلطیاں سابقہ درس کے اندر کچھ بیان کی گئی تھی۔ اس درس میں بھی رمضان کی بعض غلطیوں کی کچھ چیزیں جو بچ رہی ہیں اس کی دوسری قسط کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حق اور سچ بات کہنے کی توفیق دے، آمین۔ رمضان سے متعلق ایک غلطی یہ بھی ہے کہ بعض لوگ رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ہم بستری کو حرام کر لیتے ہیں اور جو اسے جائز کہے اسے برا سمجھتے ہیں، حالانکہ اسے برا کہنا غلط اور شریعت سے نادانی ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یعنی روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے جمع تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے، وہ تمہارے لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو۔ پیدائش کے خون والی عورتوں کا پاک ہو جانا اور روزہ نماز ترک کرنا۔ بعض عورتیں نفاس کی مدت میں 40 دن سے پہلے پاک ہو جاتی ہیں، اس کے باوجود نماز اور روزے ترک کر کے رہتی ہیں، حالانکہ ان کے 40 دن پورے ہو جائیں یہ ان کی غلطی ہے، بلکہ نفاس کی مدت میں جب عورت کا خون بند ہو جائے، خواہ 40 دن سے پہلے ہی ہو، تو عورت غسل کرے گی، پھر نماز ادا کرے گی، اور اگر روزے کا زمانہ ہو تو روزہ رکھے گی۔ اس موضوع سے متعلق ایک سوال کے جواب میں فضیلت الشیخ ابن جبلین حفظہ اللہ نے فرمایا، مذکورہ سوال کے متعلق ایک سوال کے جواب میں فضیلت الشیخ ابن جبلین رحمہ اللہ نے فرمایا، جب نفاس والی عورت پاک ہو جائے اور علامت ظاہر ہو جائے جس سے وہ طہارت کو پہچانتی ہے تو وہ روزہ رکھے گی اور نماز پڑھے گی، خواہ ولادت کے 1 دن یا 1 ہفتہ کے بعد ہی ہو، کیونکہ نفاس کی کم از کم مدت مقرر نہیں ہے۔ روزے سے متعلق ایک غلطی یہ بھی ہے کہ بعض عورتیں جب اپنی ماہواری سے فجر سے پہلے پاک ہو جاتی ہیں اور وقت کی تنگی کے باعث غسل نہیں کر سکتی ہیں تو وہ روزہ ہی ترک کر دیتی ہیں اور اس کا جواز یہ پیش کرتی ہیں کہ ماہواری سے پاکی کا غسل کیا ہی نہیں تھا اور صبح ہو گئی، یعنی وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ناپاکی میں صبح ہو جانے کی وجہ سے روزہ صحیح نہیں ہوگا، حالانکہ اگر اس کا خون فجر کے وقت یا اس سے تھوڑی ہی دیر پہلے بند ہو گیا ہو تو اس کا روزہ صحیح ہوگا اور فرض ادا ہو جائے گا، اگرچہ صبح ہو جانے کے بعد ہی غسل کیا ہو۔ فضیلت الشیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب عورت ماہ رمضان کی رات میں پاک ہو جائے، خواہ فجر سے 1 سیکنڈ پہلے ہی ہو، تو اس پر روزہ رکھنا واجب ہوگا، کیونکہ وہ روزہ رکھنے کی صلاحیت والوں میں شامل ہو گئی اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کے لیے رکاوٹ بنے، لہذا اس پر روزہ واجب ہوں گے اور اس وقت اس کا روزہ صحیح ہوگا، اگرچہ اس نے فجر طلوع ہونے سے پہلے ہی غسل کیا ہو۔ ماہواری کے ایام شروع ہونے کے بعد دوران خون عورت کا روزہ رکھنا۔ خواتین ہی سے متعلق یہ غلطی بھی ہے کہ بعض عورتیں جب ان کی ماہواری شروع ہونے کے بعد ابھی خون جاری رہتا ہے وہ غسل کر لیتی ہیں، اور جس طرح پاک عورتیں عمل کرتی ہیں وہ بھی غسل کرنے لگتی ہیں، یعنی روزہ نماز شروع کر دیتی ہیں، حالانکہ یہ بھی جائز نہیں ہے۔ لہذا جب عورتیں کا خون برابر جاری رہے تو وہ حائضہ عورت کے تمام احکام کی اتباع کرے گی اور روزہ و نماز سے الگ تھلگ رہے گی یہاں تک کہ خون بند ہو کر پاک و صاف ہو جائے۔ 8واں اور 9واں
ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ خواتین سے متعلق ایک غلطی یہ بھی ہے جس کا صدور ان میں سے بعض عورتوں سے اس وقت ہوتا ہے جب وہ تراویح کی نماز ادا کرنے کے لیے ایسا عطر لگا کر مسجدوں میں حاضر ہوتی ہیں جس کی خوشبو ظاہر ہوتی ہے۔ اسی طرح مکمل بے پردگی اور آوازوں کا بلند کرنا بھی خلاف شریعت ہے۔ مسلمان عورت پر یہ لازم ہے کہ اس سے بچے اور اس پر مرتب ہونے والے گناہ سے محفوظ رہ سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایما امرات اصابت بخورا فلا تشہد معنا العشاء الآخرہ۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، یعنی جس عورت نے بخور یعنی خوشبو لگا رکھا ہو وہ ہمارے ساتھ عشاء کی نماز میں حاضر نہ ہو۔ اور ایک روایت کے الفاظ یہ بھی ہیں کہ ایما امرات تطیبت ثم خرجت الى المسجد لم تقبل لها صلاة حتى تغتسل۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، صحیح ہے کہ جو عورت خوشبو لگائے پھر مسجد جائے تو اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوگی یہاں تک کہ غسل کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق تمام امور انجام دینے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔